اور اس پر یہ نام کس کا لکھا ہے۔ چاہ کر بھی میں اس کاغذ کے بارے میں کسی کو نہ بتا سکی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرنے لگا۔ ان گزرتے دنوں میں میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی کبھار میں اکیلی ہوتی تو ایسے لگتا کہ میرے پاس کوئی موجود ہے۔ کبھی شیشے میں خود کو دیکھ کر تیار ہو رہی ہوتی تو پیچھے کھڑا ہوا کوئی وجود مجھے محسوس ہوتا۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا معاملات پیش آ رہے تھے۔ پھر ایک دن میں نے اپنی ساس کو یہ سب بتا دیا تو وہ کہنے لگی ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کبھی ہمیں محسوس ہوا ہے۔ ہاں لیکن جب سے تم آئی ہو تب سے تو میری بیٹیاں بھی ڈرنے لگی ہیں۔ یہ شاید تمہارے ہی اعمال ہیں۔ وہ ایک زبان دراز عورت تھی، کبھی کسی کے دل کی بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے کسی کو بھی یہ صورتحال نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ایک دن مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میں اپنے شوہر کے لیے چائے لے کر آ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے چائے بنانے کو کہا تھا۔ چائے لے کر میں کمرے میں داخل ہی ہونے والی تھی جب مجھے اپنی ساس کی آواز آئی، ارے اس عورت کو تو طلاق دے دینا، بس جان چھڑاؤ اس سے۔ میرا شوہر کہنے لگا ہاں مجھے بھی اس کا وجود گھر میں برداشت نہیں، جلد ہی کچھ ایسا ہو کہ میں اسے طلاق دے دوں، بس ہمارا مقصد پورا ہو جائے، پھر ہم اس سے جان چھڑا لیں گے۔ وہ دونوں نہ جانے کون سا منصوبہ بنا رہے تھے، لیکن وہ باتیں 100% میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی۔ یہ جان کر کپ میرے ہاتھ سے چھوٹا اور ساری چائے فرش پر گر گئی۔ تبھی میرا شوہر بھاگتا ہوا آیا، پھر غصے سے کہنے لگا ایک کپ چائے کا مانگا تھا، وہ بھی تم سے نہیں ہوا، جاؤ اب ماسی کو بول دو وہی بنا دے گی۔ میں نیچے بیٹھ کر کرچیاں اٹھا رہی تھی، تبھی ایک کانچ میرے ہاتھ میں چبھ گیا اور خون بہنے لگا۔ میرا شوہر فوراً ہی مجھے پٹی کرنے کو کہا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی، یہ سوچ کر کہ جلد ہی میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں اس بچے کو پیدا کروں گی تو یہ مجھے طلاق دے دیں گے اور پھر میری سوتن اور میرا شوہر مل کر اس بچے کو پالیں گے۔ نہیں، میں اپنے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ شاید اسی لیے انہوں نے ہم جیسے غریب لوگوں کا انتخاب کیا تھا کہ غریب گھرانے کی بیٹی ہے، ہمارا ظلم برداشت کر لے گی۔ اب میں ہر وقت روتی رہتی۔ پھر جب بچہ ہونے والا تھا تو 1 مہینہ رہ گیا تھا تو میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ لوگ مجھے برداشت نہیں کریں گے، یہ صرف بچے کے آنے کے منتظر ہیں، کیونکہ کلثوم ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی۔ اکثر اس کے ماں باپ اس کے لیے قیمتی چیزیں، سونے چاندی، ہیرے کے تحفے تحائف لے کر آتے تھے، اور میرے سارے سسرال والے اس کے